یوں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے سینے کے اندر ایک خاموش آگ سلگتی رہتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے جو کبھی خواب بنتی ہے، کبھی خواہش، کبھی بے نام سی تڑپ۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر انسان اس اندرونی شعلے کو پہچان پاتا ہے؟ کیا ہر دل کے اندر چھپی قوت حقیقت میں بیدار ہوتی ہے؟ اکثر لوگ خود کو معمولی سمجھ کر زندگی گزار دیتے ہیں، مگر حقیقت کہیں اندر گہری پڑی چیخ بن کر کہتی رہتی ہے کہ تم میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مگر ہم کب سنتے ہیں؟ ہم کب اس سرگوشی کو آواز دیتے ہیں؟ انسان کی خاموشی میں چھپی یہ بے نام قوت ہی اصل دولت ہے۔ آج ہم اسی قوت کی سرگشت جانیں گے۔ خوش آمدید۔ آپ موجود ہیں علمی کتب خانے کے اس فکری سفر میں۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے راز سمجھنے جا رہے ہیں جس نے لاکھوں ذہنوں کو جھنجھوڑا، کروڑوں لوگوں کے ارادے جگائے اور کامیابی کی راہوں کو نئے معنی دیے۔ یہ کتاب تھنک اینڈ گرو رچ ہمیں سکھاتی ہے کہ سوچ محض خیال نہیں، سوچ ایک زندہ طاقت ہے، ایک ایسی قوت جو اگر درست طریقے سے بیدار ہو جائے تو غربت، مجبوری، کمزوری سب کو شکست دے سکتی ہے۔ آج ہم اس علم کا دروازہ کھولیں گے جہاں سے انسان اپنے آپ کو بدلنے کی پہلی اینٹ رکھتا ہے۔ آج کے اس سفر میں ہم اس کتاب کے اصل مسئلے، انسانی ذہن کی نفسیاتی تشکیل، سوچ کی قوت، عملی طریقے اور دیرپا عادات کے وہ راز جانیں گے جو انسان کو ذہنی اور عملی دولت کی شاہراہ پر لے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم مسلسل بیان میں سنیں گے تاکہ آپ بغیر رکے، بغیر روکے ایک ہی سانس میں اس خلاصے کو سن سکیں اور اپنے اندر کی تبدیلی کو محسوس کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ دنیا نہیں ہوتی، حالات نہیں ہوتے، قسمت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی رکاوٹ خود انسان کی کمزور سوچ ہوتی ہے۔ انسان کے ذہن میں خوف، شک، شکست کا وہ بیج بو دیا جاتا ہے جو طاقتور ترین انسان کو بھی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ بڑے خواب دیکھتے ہیں مگر ان کا پہلا قدم ہی ڈگمگا جاتا ہے، کیونکہ دل میں ایک آواز کہتی ہے تم نہیں کر سکتے۔ یہی وہ آواز ہے جو غربت کو ذہن میں جکڑ لیتی ہے، یہی وہ سوچ ہے جو انسان کو موقع دیکھ کر بھی راستہ نہیں لینے دیتی۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ انسان اپنی ہی قوت پر یقین نہیں کرتا۔ کتاب ہمیں یہی بتاتی ہے کہ غربت ایک مادی حالت سے پہلے ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے۔ جب ذہن شکست مان لیتا ہے تو عمل رک جاتا ہے، اور جب عمل رک جاتا ہے تو تقدیر وہی رہتی ہے۔ انسانی ذہن کی سب سے حیران کن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے اندر موجود خیالات کو حقیقت بنانے کی ایک مسلسل مشین ہے۔ جس خیال کو زیادہ جگہ ملتی ہے، زیادہ توجہ ملتی ہے، زیادہ تصور کیا جاتا ہے، وہی حقیقت بن کر ابھرنے لگتا ہے۔ اگر انسان مسلسل ڈر کا سوچے گا تو زندگی اسے ڈر کے راستوں پر دھکیل دے گی۔ اگر وہ کمی اور محرومی کا تصور کرے گا تو دنیا اس کے سامنے رکاوٹیں بڑھا دے گی۔ لیکن اگر ذہن میں یقین، مقصد، جذبہ اور کامیابی کے خیال مسلسل گردش کریں گے تو انسان کی جذباتی دنیا بدلنے لگتی ہے۔ اس کے فیصلے بدلتے ہیں، اس کے راستے بدلتے ہیں، اور وہ راستے بدل کر اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ انسانی ذہن ایک ایسے باغ کی مانند ہے جہاں ہر روز بیج بوئے جاتے ہیں، سوچ کے بیج، اور جو بیج زیادہ بارش پاتے ہیں، زیادہ آنسو، زیادہ توجہ، زیادہ یقین، وہی اگتے ہیں۔ اس کتاب کا اصل مرکز یہی ہے کہ انسان اپنی سوچ، یقین اور عمل کے ذریعے اپنا مستقبل خود تراشتا ہے۔ کتاب کا سب سے طاقتور سبق یہ ہے کہ جس خواہش کو انسان مضبوط یقین، مسلسل تکرار اور واضح مقصد کے ساتھ اپنے دل اور دماغ میں زندہ رکھے، وہ خواہش زندگی میں آخرکار راستہ بنا لیتی ہے۔ یعنی سوچ اگر سچی ہو، جذبہ اگر گہرا ہو، مقصد اگر واضح ہو اور کوشش اگر مسلسل ہو تو انسان کی زندگی میں ناممکن نام کا کوئی دروازہ باقی نہیں رہتا۔ انسان وہی بنتا ہے جو وہ خود کو بننے کی اجازت دیتا ہے۔ یہی اس کتاب کی اصل روح ہے۔ کامیابی ایک ذہنی سفر ہے جو بعد میں عملی دنیا میں شکل اختیار کرتا ہے۔ اب اگر انسان کو اپنی سوچ کو دولت میں تبدیل کرنا ہے تو چند عملی طریقے لازم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے سب سے بڑے خواب، سب سے بڑی خواہش کو ایک واضح جملے میں لکھیں۔ جب خواہش لکھی جاتی ہے تو وہ دھندلے خیال سے نکل کر حقیقت کی پہلی شکل اختیار کرتی ہے۔ پھر اس خواہش کو حقیقت بنانے کے لیے مختصر مگر مضبوط منصوبہ بنائیں۔ انسان کو روزانہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آج اس نے اپنے مقصد کے لیے کیا کیا۔ پھر صبح اور رات کے وقت اپنے مقصد کو بلند اور پر یقین آواز میں دہرانا ایسا عمل ہے جو ذہن کے اندر موجود شک کو کمزور کرتا ہے اور یقین کو طاقت دیتا ہے۔
انسان کو ایسے لوگوں میں رہنا چاہیے جن کی باتیں ہمت پیدا کریں، نہ کہ دل توڑیں۔ ہر ناکامی کو انجام سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ ناکامی سبق ہوتی ہے، ایک پیغام، ایک نشاندہی کہ ابھی کچھ ٹھیک ہونا باقی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان روزانہ ایک چھوٹا قدم ضرور اٹھائے، بہت بڑا نہیں، بس ایک چھوٹا سا قدم، کیونکہ چھوٹے قدم مل کر بڑے راستے بناتے ہیں۔ لیکن صرف عملی قدم کافی نہیں، انسان کے اندر ایسی دیرپا عادات بھی پیدا ہونی چاہیے جو اسے ایک پائیدار اور مضبوط شخصیت بنائیں۔ سب سے پہلی عادت مثبت سوچ کی حفاظت ہے۔ منفی خیالات کو ذہن میں جگہ نہ ملنے دینا ایک مسلسل مشق ہے۔ دوسری عادت مسلسل لگن ہے، یعنی مقصد کے راستے پر چلتے رہنا، چاہے رفتار کم ہو مگر بہاؤ نہ رکے۔ تیسری عادت باطنی یقین کی تعمیر ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کو تنہا ہونے پر بھی ساتھ دیتی ہے۔ چوتھی عادت مقصد کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اسے نظر سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ اور پانچویں عادت خود اعتمادی ہے، یعنی روزانہ چند لمحے یہ سوچنا کہ میں کر سکتا ہوں، میں کرنے کے قابل ہوں، اور میرے اندر وہ سب کچھ ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ آخر میں زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دولت ہاتھ سے پہلے سوچ میں پیدا ہوتی ہے، عمل سے پہلے یقین پیدا ہوتا ہے، کامیابی قدموں سے پہلے دل میں بستی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کون سا خواب اپنے یقین اور کوشش سے حقیقت بنانا چاہتے ہیں؟ کون سی منزل آپ کے اندر بار بار دستک دے رہی ہے؟ اگر یہ سفر آپ کے دل کو چھو پایا ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اس علم کے چراغ کو مزید ذہنوں تک لے جائیں، کیونکہ روشنی بانٹنے سے کم نہیں، بڑھتی ہے۔